میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ جی میرا نام رضوان خان ہے، میں سعودی سے فون کیا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ شب برات کس وجہ سے منایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے نا، آقا کا مہینہ، اس میں شعبان المعظم کے فضائل بھی ہیں اور شب برات کے فضائل ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ رات جو ہے یہ اپنے انداز میں کس طرح منائی۔ چنانچہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے، انہیں جو ٹخنے سے نیچے یہ پنجا اور پنڈلی کا جوڑ ہے نا، یہ ہڈی، یہ ٹخنا کہلاتا ہے۔ تو یہاں ٹخنے سے کپڑا نیچے لٹکانے والے کا تذکرہ ہے، لیکن تحقیق یہ کہ جو تکبر سے لٹکائے گا، اور یہ مرد کے لیے، عورت تو ٹخنا چھپا کر ہی رکھے گی، وہ ٹخنے سے کپڑا نیچے لٹکانے والا اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس رات کی فضیلت ہے کہ جہنم سے اتنے آزاد کیے جاتے ہیں، اتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال۔ تو بنی کلب ایک قبیلہ تھا کہ جو بکثرت بکریاں پالا کرتا تھا، یعنی کہ بہت سارے گناہگار جو ہیں یہ اس رات بخشے جاتے ہیں، اور اس رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنت البقیع میں تشریف لے جانا یہ بھی ثابت ہے۔ تو اسی کی یاد میں ہمارے یہاں کثیر تعداد میں اسلامی بھائی جو ہیں وہ قبرستان حاضر ہوتے ہیں، اور یہ شب برات جو یہ نئی نہیں ہے، داؤد علیہ السلام نے بھی منائی ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت میں اکثر باہر تشریف لاتے ہیں۔ ایک بار اسی طرح شب براءت میں باہر تشریف لائے اور آسمان پر نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ عز و جل سے مانگی اس کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرطے کہ دعا کرنے والا عشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ پھر یہ دعا کی، اللہم رب داود اغفر لمن دعاک فی ہذہ اللیلۃ او استغفرک فیہا، یعنی اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ اے اللہ تجھے حضرت داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بخش ہماری مغفرت، کہ تیرے اس نیک بندے نے اور نبی نے دعا مانگی ہے تجھ سے کہ جو مغفرت طلب کرے اس کو یا اللہ تو بخش دے، تو ہم مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اب ہر معاملات میں برائیاں تو داخل ہو گئی ہیں، تو اب برائیاں داخل ہو گئی تو ظاہر برائیوں کو ختم کیا جائے گا، اصل کو باقی رکھا جائے گا۔ جیسے شادی میں برائیاں بہت داخل ہو گئی ہیں لیکن شادی کی مخالفت نہیں کی جائے گی، اس کو باقی رکھا جائے گا۔ تو اسی طرح شب برات میں بھی یہ کہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، یہ برائی داخل ہو گئی ہے۔ قبرستان میں جانا چاہیے، یہ تو سرکار سے ثابت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر اس میں برائیاں یہ داخل ہو گئیں کہ وہ یار لوگ موم بتیاں قبروں پہ جلا کے آ جاتے ہیں، خدا جانے کیا سوچ کے جلا کے آتے ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس موم بتی کا اجالا قبر کے اندر پہنچے گا تو پھر یہ کہ ہماری گورنمنٹ سے ہم درخواست کرتے کہ
آپ کو موم بتیوں کی تکلیف نہ دے، قبروں کے اندر بھی ہم یعنی بجلی کی تاریں بچھا دیں گے اور لائٹنگ اندر میں کروا دیں گے، اپنے چندہ کریں گے اس کے لیے۔ تو بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کی موم بتیاں قبر کے اندھیرے کو دور نہیں کر سکتی، اس کو آپ کا ایصال ثواب دور کر سکتا ہے۔ اپنی نیکیوں کے ذریعے، آپ کی دعائیں مغفرت کے ذریعے اس کی قبر میں اجالا ہوگا، موم بتی کے ذریعے نہیں ہوگا۔ اگر بتی جلانی قبر پر، اس کی بھی ممانعت ہے کہ آگے نہ آگے قبر پر موم بتی نہ جلائی جائے۔ اگر وہاں کوئی بیٹا ہے تلاوت کر رہا ہے تو اس کے لیے موم بتی کی حاجت ہے، اندھیرا ہے تو اجالے کے لیے تو سائڈ پر موم بتی جلا سکتا ہے اجالے کے لیے، اور اگر بتی جلا سکتا ہے تاکہ وہ خوشبو آئے، یا جو لوگ آ جا رہے ہیں ان کو خوشبو آئے۔ اب اگر لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، خود بھی جانا چاہتا ہے، تو اب ضروری ہے کہ اگربتی کو بجھا دے، موم بتی کو بجھا دے اور اپنے ساتھ واپس لے کر آ جائے کہ آئندہ کام آئیے، یہ چھوڑ کے نہ آئے، کیا اب ان کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اس اگربتی کی خوشبو یہ منو مٹی چیر کر اندر نہیں پہنچے گی، نہ اجالا پہنچے گا اندر، کہ اس کی کوئی روایت نہیں ہے۔ ہاں، قبروں پر پھول رکھے جائیں کہ اس کی اصل موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے تو وہ ان میں عذاب ہو رہا تھا، تو میرے آقا تو علم غیب رکھتے ہیں کہ جو بعض بیچارے وسوسوں میں آ کر بول دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، ایسا نہیں، اللہ کے بتائے سے اس کے نبی غیب جانتے ہیں، اور نبی کے فیض سے اولیاء کرام بھی غیب جانتے ہیں جن پر اللہ کی نظر کرم ہو جائے۔ تو غیب کی خبر دے دی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کہ ان میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ وہ چغلی کھاتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا ہے، اور ایک میں اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر شاخ منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے چیر کر یا اس طرح اس پہ گاڑ دی، اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب تک تر رہیں گے، خشک نہیں ہوں گے، سوکھیں گے نہیں، تو یہ تسبیح کریں گے، اور ان کی تسبیح سے، یعنی تسبیح مانے سبحان اللہ کہنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، تو یہ گویا ذکر اللہ کریں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے، تو ان کی تسبیح سے میت کا دل بہلے گا، ان کے عذاب میں کمی آئے گی۔ تو یوں پھول بھی تر ہیں، یہ رکھ سکتے ہیں، مروا رکھتے ہیں ہمارے، یہ بھی جائز ہے، رکھ سکتے ہیں۔ کوئی اگر پودا لگا دیا قبر پر تو یہ بھی جائز ہے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں ماں عطا